اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء مشتاکسون متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کہ سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑا کرو گے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے؟ کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ پارسا ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو یہ چاہیں۔ نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عملوں کو دور کر دے، جو نیک کام انہوں نے کیے ان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور ایک دوسرا وہ شخص جسے صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بات کو انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، اور قرآن میں جو مثالیں دی گئی یہ بڑی دل لگتی مثالیں ہیں۔ یعنی آدمی اگر اس کے اوپر تدبر کرے تو ان مثالیں کے ذریعے جو بات حقیقت میں کہی جا رہی ہے وہاں تک پہنچنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھانے کے لیے آدمی مثال دے سکتا ہے، بہتر ڈھنگ سے اگر وہ بات رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالوں کے ذریعے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ مشرکین کی بھی مثال دی ہے اور موحد کی بھی مثال۔ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہیں، اور ایک آدمی ایسا ہے جو صرف ایک کا غلام ہے۔ اب غور کیجئے، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کئی آقا ہیں اور سب کا معاملہ یہ ہے کہ سب باہم بزد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک وہ شخص جس میں باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، یعنی باہم مزاج ایک جیسا نہیں ہے ان لوگوں کا۔ ایک نرم مزاج ہے، ایک کڑک مزاج ہے، ایک نارمل مزاج کا ہے، ایک ہے تو ایک دم لاپرواہ ہے، ایک بہت ڈسپلن والا ہے۔ اب جب کئی لوگوں کا وہ غلام رہے گا تو ایک کہے گا اس سے کہ فلاں فلاں ٹائم میرے پاس حاضر رہنا، جب دوسرا اسی وقت اس کو حاضر کرے گا تو کیا ممکن ہے؟ کیسے کیا وہ رہے گا؟ کئی لوگوں کا جب ایک ساتھ کام کرے گا، کئی لوگوں کی غلامی میں رہے گا تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کئی لوگوں کی غلامی میں رہتے ہوئے ایک غلام پرسکون زندگی، صحیح ڈھنگ سے کام اور صحیح ڈھنگ سے اپنا وقت گزار سکے۔ صرف اتنی چیزیں ہیں، سانس وانس لینے میں وہ ڈسٹرب نہیں ہے، ہوا وغیرہ چلتی رہتی ہے، کسی کے بھی پاس رہے گا اتنی ہوا ملے گی، لیکن نہ ذہنی سکون رہے گا، نہ لوگوں کی ذمہ داری ادا کر سکے گا، نہ غلام سے آقا خوش رہیں گے، نہ آقا سے غلام خوش رہے گا، یعنی دونوں طرف معاملہ بگڑا رہے گا۔ اور اگر ایک سے ہو، ایک کا ہو، یہ سارے مسائل چھڑ جاتا ہے۔ ذرا سا غور کرو، ایک آدمی نہ جانے کتنے معبودان باطل کو مان رہا ہے، اور ایک اللہ کو، اور باہم بزد ہے۔ باہم بزد کیسے ہیں؟ جیسے مثلاً ایک آدمی مان رہا ہے کہ فلاں شخص اولاد دینے والا ہے، ایک مان رہا ہے کہ فلاں بارش برسانے والا ہے، ایک مان رہا ہے فلاں کے در پر جاؤ تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سب الگ الگ ہیں،
کوئی بیماری دور کرنے والا، کوئی روزی دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی بارش برسانے والا. اور یہ میں افسانے نہیں بیان کر رہا ہوں. جیسے مثلا احمد رضا خان اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں ملفوظات میں کہ احمد آباد میں ایک مزار ہے. اس مزار کے جو پیر ہیں جن کا مزار ہے ان کو سادہ سہاگن ان کے مریدین کو کہا جاتا ہے. ان کو بھی وہی کہا جاتا تھا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عورتوں کا روپ اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی مطلب مرد تھے مگر وہ کپڑے وغیرہ عورتوں کا پہننا، مطلب اڑنی وغیرہ پہننا، اور پاؤں میں پازیب، ہاتھ میں چوڑی، اور وہ تمام زیورات جو خواتین استعمال کرتی ہیں، وہ روپ پورا عورتوں کا. تو احمد رضا خان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی. اب یہ دیکھیے بارش برسانے والے، تو بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہیے جا کر کے. اب ان سے کہا تو بولے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا ہوں. لیکن بزد رہے لوگ، نہیں آپ کو دعا کرنا ہے بارش کے لیے. جب بہت زیادہ بزد ہوئے وہ لوگ تو یہ کیا کہ وہ نکلے اور ایک ہاتھ میں پتھر لیا اور کہا بول بارش بھیجتا ہے یا سہاگ بھیجوں واپس، چوڑیاں توڑوں. بس موسلادھار بارش ہوگی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ بارش برسانے والا ہے. بولے بس بارش ہو گئی. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہنے ہیں اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے. یہ سادات اولیاء ہیں، ان کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں تھے. صحابہ میں کوئی نہیں کہہ رہا ہے. ایک اور ہے واقعہ، پاکستان میں ایک پیر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو اٹھا کر کے دریا میں پھینک دو، بھیگ جائیں گے، بس ہو جائے گی. ایک تو واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ ان کے کپڑے اگر بھیگ جائیں گے تو ان کا ذرا سا معاملہ اللہ سے چل رہا ہے، اس لیے ان کو سوکھنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. عجیب عجیب واقعہ. کسی کے بارے میں یہ بنا لیا کہ ایک پیر کے بارے میں مشہور ہے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. جا کر کے کہا ایک سے، مجھ کو نام میں ذرا سا وہ ہے، یہ واقعہ سب لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں. تو انہوں نے کہا جا تجھ کو لڑکا ہوگا. اب یہ دیکھیے ایک بارش برسانے والا، ایک اولاد دینے والا. اب جب گئے ولادت ہوئی تو لڑکی، پریشان ہو کر کے گھر آئے پریشان ہو کر کے اور پیش کیا کہ دیکھو تم تو لڑکا بولے تو لڑکی ہوئی، کپڑا ہٹایا تو لڑکا، گھر سے لائے تھے تو لڑکی، جب کپڑا ہٹا کر دیکھا تو لڑکا. یہ خالی اسی میں ملے گا اور کس سے کہانیوں میں، کتاب و سنت میں یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی. اب جب وہ بڑے ہوئے تو جو کہ پیدا تو لڑکی ہوئے تھے، اب یہ کپڑا ہٹائے تو لڑکا ہوئے، تو کیا تبصرہ کروں میں اس پر. حالانکہ طبیعت تو چاہ رہی ہے لیکن خیر آپ لوگ کر لیجئے. جب بڑے ہوئے تو پستان عورتوں کی طرح تھے، یعنی آدھی تبدیلی ہے اور آدھی، حالانکہ کپڑا تو پورا ہی ہٹائے ہوں گے، نیچے سے تو نہیں ہٹائے ہوں گے، یا پھر شاید نیچے ہی سے ہٹائے، اوپر سے بھی ہٹا لیتے تو وہاں بھی معاملہ برابر سرابر ہو جاتا. یہ کہا اولاد کے لیے واقعات پڑھ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دی، میں نے دو دی تھے، میں نے کہا ارے کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ایک شخص آیا اولاد کے لیے اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا لوح محفوظ کی طرف دیکھا، کہا کچھ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک دیا، اللہ کے نبی کہنے کچھ نہیں، کہا دو، کہا کچھ نہیں ہے، کہا تین، کہا علی رک جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں تھیں، اللہ نے کہا میں نے اپنی مرضی دے دی تجھ کو، اب تو جو چاہے تیری مرضی میری مرضی. تو وہ اولادیں دیتے چلے جا رہے تھے. اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا نہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں نہیں، کس کا مرتبہ کم زیادہ ہوگا، اللہ کے نبی کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کس کا سمجھتے بھی نہیں ہیں. بہت سارے معبود بنا لیے. اب مزید اور کیسے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ایک کا ڈپارٹمنٹ خالی یہ ہے، ایک کا ڈپارٹمنٹ صرف یہ، ایک کا ڈپارٹمنٹ. اب باہم مزید کیسے ہیں؟ اب ایک بات بتائیے مجھ کو، ایک شخص نے اولاد دی ہے نا، اب بیماری سے شفا
وہ تو پیدا تو ہو گیا، بیماری لے کے اگر پیدا ہوا تو اب ہوا کون دے گا؟ ہوا کے مالک سے اب بات کرنا پڑے گی کہ ہوا کے خالق و مالک اس کو ہوا دے، روزی کے خالق و مالک سے بات کرے گی اللہ اس کو روزی دے جو روزی والا ہوگا۔ کتنی ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جانا پڑے گا۔ پھر اس کو بیوی، اب وہ تو اس کو اکیلے کو پیدا کیا، اس کی بیوی تو جو سب کا خالق ہے اس سے بولنا پڑے گا کہ اس کی بیوی جوڑا، اللہ نے تو ہر چیز کو آگے بیان کرے گا کہ جوڑے سے پیدا کیا، یہ تو سنگل پیدا کر دیے۔ بے شمار مسائل لائیں گے، میں نے اس سے پہلے کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ کسی کو زمین کا مالک مانتے ہو تو بارش کا مالک اگر بارش ہی نہ برسائے تو زمین کیا کام کی؟ غلہ اگانے والا غلہ ہی نہ اگائے تو زمین کیا کام کی؟ کیا کام کی؟ تو ایک کو ماننے کے بجائے اب لائن لگا دو، یہ ہے در در پہ غلامی، اور ایک ساری کائنات کے خالق و مالک کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے اب کسی در پہ جانا نہیں ہے، سب کا خالق و مالک وہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور جس سے مانگیں گے اس کے پاس حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے بڑی پیاری دل لگتی مثال دی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک وہ شخص جس سے بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساتھی، اور دوسرا وہ شخص جو صرف ایک کا غلام۔ کیا دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، کیونکہ ساری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ ہمارے یہاں تو عقیدے کی خرابی اس موڑ تک پہنچ گئی ہے لوگوں کی کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ بہت زیادہ چل رہی تھی۔ ایک کلپ یہ چل رہی تھی یعنی جو چیزیں اللہ کے لیے ہے وہ اب اللہ کی مخلوق کے لیے لوگ بیان کرنے لگے۔ ایک حضرت کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی بعض لوگوں نے، حالانکہ کوئی نہیں ہے بیان کرنے والا، جھوٹا کذاب ہے جو یہ کہتا ہے، کذاب آدمی ہے، کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم اور سارے پتے پر آپ کی تعریف لکھی جائے تو آپ کی تعریف نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی شان نہیں بیان کی جا سکتی، رب العالمین کی، اس کی تعریف میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں اس سے پہلے، پھر دیتا ہوں کہ کیوں نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنی نعمتیں دی اللہ کی تعریف کی تو بہت آگے کی چیز ہے۔ نعمتوں کو میں ایک مثال اس سے پہلے بھی دیا ہوں، ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرا دوں۔ ذائقہ جو ہے، انسانی زبان 600 قسموں کا ذائقہ الگ کرتی ہے، 600 قسموں کا۔ اب اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں آم کیسا ہوگا، وہ کہتا ہے میٹھا، جام، تربوز، خربوز، انناس، کیلا، چیکو، سیب، پوچھتے جائیے، وہ ایک لائن سے ایک رٹا رٹایا جملہ کیا کہے گا؟ میٹھا۔ اب ایک کام کیجئے، آپ کسی ایسے اندھیرے کمرے میں اس شخص کو بیٹھائیے جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، اور تمام پھلوں کی کاش بالکل برابر کی کاٹ کر اس کو دے دیجئے ایک پلیٹ میں، اور اس کو کہیے چمچ سے یا کانٹے سے اٹھا کر کے کھائے، ہاتھ نہ لگائے، منہ میں زبان پہ رکھے گا اور کہے گا یہ چیکو ہے، پھر دوسرا ٹکڑا ڈالے گا کہے گا یہ تو سیب ہے، تیسرا ڈالے گا تو یہ کہے گا کہ آم ہے، پھر چوتھا ڈالے گا کہے گا یہ جام ہے، پھر اس کے بعد کہے گا انجیر ہے، پھر اس کے بعد تربوز، خربوز، پپیتا۔ یہ بتائیے آپ نے تو سب کو ایک لائن سے کیا کہا؟ میٹھا۔ کس بنیاد پر یہ فرق کر رہا ہے؟ اس ذائقے کا دنیا میں کوئی نام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذائقوں کو الگ کرنے کی صلاحیت زبان میں دی ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کا نام نہیں رکھ سکی۔ اس کو بیان کرنا تو بہت آگے کی بات ہے، ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے کہ اس بنیاد پر چیکو کی مٹھاس میں یہ فرق ہے، آم کی مٹھاس میں یہ فرق ہے، یہ بتا نہیں سکتے ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا۔ اور یہ شان ہے، یہ منقبت کسی نبی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں کسی نے نہیں بیان کی۔ ایسی باتیں بیان کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ ابھی آگے آ رہا ہے جو جھوٹ دین کے نام پر، دینی مجلسوں میں، دینی پروگراموں میں دین کے نام پر لوگوں میں ڈالا جاتا ہے، آگے فمن ازلم 24واں پارہ وہیں سے شروع ہوگا، آگے آ رہی ہے وہ ویسے۔ سب تعریف اللہ کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں، ناسمجھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔
اللہ کو چھوڑ کر کے. ساری تعریف اکیلے اللہ کی. کیا تعریف کرو گے کسی کی آپ؟ پیٹ میں اس کے ہر وقت تو غلاظت رہتی ہے. کیا تعریف کرو گے آپ کسی کی؟ کیا تعریف کرو گے آپ کسی کی؟ جب اس کو نیند آتی ہے اس کا اپنا جسم اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہے. کیا تعریف کرو گے؟ روزانہ بھوک لگتی ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ کھاتے اور پیتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں، جن کو خدا بنایا گیا، ضرورت مند نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی چیز کی، حاجت نہیں ہے اس کو. ضرورت مند جو ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، جو حاجت مند ہے. احمد دیدات صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام کیا؟ اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے اس کا نام ہے اس کا نام کیا. بڑے زبردست مناظر تھے. یہ ساؤتھ افریقہ ڈربن کے رہنے والے تھے اور انہوں نے باقاعدہ پیچھا کیا تھا پوپ پال کا. پوپ پال جب ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ گیا تو پورا پروگرام ادھر ادھر کر دیا اس نے ان کی وجہ سے. اور انہوں نے احمد سلمان رشدی کی جو کتاب ہے سیٹینک ورسز، اس کا جواب دیا انہوں نے، اور بہت پیارا جواب دیا ہے. حالانکہ ہمارے یہاں بھی زکریا صاحب نے ایک جواب دیا ہے، لیکن انہوں نے جواب دیا ہے اس میں انہوں نے آئینہ بتایا ہے ان لوگوں کو. آئینہ اس طرح بتایا کہ جو گالیاں سیٹینک ورسز میں سلمان رشدی نے عیسائیوں کو دی ہے، یہودیوں کو دی ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے یہاں بھی محترم ہے، ان کے بارے میں جو الٹا سیدھا لکھا ہے وہ پورا صرف نکال کر کے آئینہ بتایا ہے. اس کو تم سیکولرٹی دے رہے ہو جو تم کو گالیاں دے رہا ہے، جو تمہارا ٹھٹا اڑا رہا ہے اسلام دشمنی میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لوگ بہت سیکولر، بہت کھلے ذہن کے بنتے ہیں، لیکن انتہائی گھٹیا اور تنگ منظر ہے. انگریز اجازت مانی انہوں نے CNN سے پر منٹ $1 ملین اس وقت دے رہے تھے. فائنانس کرنے والے موجود تھے، نہیں دی گئی اجازت. اس کے بعد امریکہ میں انہوں نے ایک ہال کرائے پر لے کر کے وہاں پر اس کا اجرا کیا اس کتاب کا. وہ کتاب انہوں نے لکھی اور انہوں نے لکھا ہے اس کا نام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آسٹریلیا میں ایک کسان سے پوچھا کہ تیرا رب کون؟ تو اس کا جواب آپ سنیں گے تو ہنسنے لگیں گے، مگر جواب بڑا پیارا دیا تھا اس نے. ہلکی زبان، ہلکا انداز جواب سننے. وہ کسان کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو پاخانہ نہیں کرتا ہے. احمد دیدات صاحب کہتے ہیں آپ کو ہنسی آئے گی جواب سن کر کے. کسان نے کیا کہا جانتے ہو؟ یہ حاجت ہے. اب اسی کو قرآن نے بہت اونچے انداز میں بیان کیا. قرآن بڑی عظیم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے ہیں. جب کھانا کھائے گا آدمی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے آگے کے بھی مراحل سب طے ہوں گے. تو سب سے اونچی بات قرآن نے کہی ہے. یہ نیچے ذہن کا دیہاتی آدمی تھا، اس نے یہ بات کہی جو حاجت مند ہے وہ رب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ ہی کی سب تعریف ہے. بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں. انک میت وانہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر یہ آیتیں نازل فرما رہا ہے یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب مرنے والے ہیں. میں یہاں رک کر ایک بات بتا دوں. ہمارے یہاں مسلمانوں میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا مانتا ہے کہ انبیاء کو موت نہیں آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اتنی آگے تک کے گئے کہ یہاں تک کہ جیسے احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کسی کا قول، اور کسی کا قول نقل کر کے اس کی تردید نہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس قول کو مانتا ہے، ورنہ قول نقل کر کے اس کی تردید کرنے پر یہ مانا جاتا ہے کہ وہ تردید کر رہا ہے. کہ ان کے جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں اور ازواج مطہرات کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ تمام ضرورتیں بھی پوری کرتی ہیں. تمام چیزیں لکھی ہیں لوگوں نے، بہت دور تک کے گئے لوگ. کسی نے لکھا کہ ہاتھ باہر آیا مصافحہ لیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. کسی پیر کے بارے میں ایسے ہی لوگوں نے کہہ دیا. قبروں سے آواز آئی. یہ تمام واقعات بیان کیے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں لوگ. اب بلکہ اس میں لوگوں کو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اگر وفات کی بات کی جائے کہ تو اس کو گستاخی مانا جاتا ہے. یہ عقیدہ صریح طور پر قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بعد میں بنایا ہوا ہے، عقیدت کے نام پر بدعقیدگی ہے. اس مسئلے میں ایک بڑی زبردست کتاب
مسئلہ حیات النبی کے نام سے علامہ اسماعیل محمد اسماعیل گوجران والا صاحب نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے. میں اختصار کے ساتھ اس کی موت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا آپ بھی مرنے والے ہو, یقیناً آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے, اور یہ سب جتنے بھی ہے دنیا میں سب کو مرنا ہے. اللہ نے واضح طور پر کہا. اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے یہ کیا ہے, آپ بھی انتقال فرمانے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں. یہ پہلے جب ان کا قرآن چھپتا تھا, یعنی آج سے اگر 30-40 سال پہلے کے نسخے اٹھا کر دیکھیں تو یہی رہتا تھا کہ بریکٹ میں رہتا تھا, یعنی یہ رہتا تھا آپ, یہ سادہ ترجمہ, آپ بھی انتقال فرمانے والے اور وہ بھی مرنے والے ہو. لیکن اب جو نیا ترجمہ چھپ رہا ہے اس میں یہ ہوا, شاید ان لوگوں کو لگا کہ احمد رضا خان صاحب نے گستاخی کر دی تو اس کی اصلاح کر دی ان لوگوں نے. آپ بھی پردہ کرنے والے ہو, پھر بریکٹ میں ظاہری موت اور وہ بھی مرنے والے, یہ اصلاح کر دی. تھوڑا سا زیادہ سمجھدار لوگ بعد میں آ گئے ہوں گے, جن لوگوں نے اس کو درست تو کر دیا احمد رضا خان صاحب سے جو چکی تھی, ان کے معتقدین مریدین یا ان کے شاگردوں نے. حالانکہ قرآن کا لفظ ہے میت میتون, ایک ہی لفظ ہے دونوں کا, میت اور میتون. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی موت مانی لی جائے تو آپ کی شان میں گستاخی ہے. اب جب یہ مانتے ہیں تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی پھر اللہ کے نبی ہے کہاں, تو کہا ایک لمحے کے لیے آپ کو موت آئی, بس ذرا دیر کے لیے آئی, پھر آپ اسی طرح زندہ ہو گئے. ٹھیک ہے, اگر ایک لمحے کے لیے موت مانے تو گستاخی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی ایک گھنٹے کے لیے مان, ایک دن کے لیے مان, ایک سال کے لیے مان, ایک لمحے کے لیے مان, گستاخی تو گستاخی ہوئی نا. دوسری بات, زندگی اور موت کا تعلق کس سے ہے یہ بتائیے. زندگی اور موت کا تعلق کس سے ہے؟ زندگی اور موت کا تعلق جسم سے ہے, روح سے نہیں. روح تو موجود رہتی ہے, آ کر کے جسم پہ داخل ہوئی, 4 مہینے کا بچہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے جسم میں روح داخل کرو, زندگی آ گئی. روح جسم کے باہر ہوئی, موت آ گئی. تو اس کا تعلق کس سے ہے زندگی کا؟ جسم سے, روح سے نہیں. روح تو آئی تو زندگی, گئی تو موت. تو یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہار میں روح موجود تھی کہ گئی تھی نکل کر کے؟ اب ہمارے یہاں ایک اور بات بولتے ہیں کہ انبیاء نہیں, اولیاء بھی مرتے نہیں ہیں. یہ جو ہمارے یہاں لفظ انتقال استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگ اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل. تو ہوتے کیا ہیں؟ سبھی لوگ یہی ہوتے ہیں بھائی, منتقل ہوتے ہیں سب, یہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے قرآن و حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کثرت کے ساتھ, میت یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, یا تو توفا وفات, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, میں ماروں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, تجھ کو موت نہیں آئے گی اس سے پہلے کہ تمام اہل کتاب تیرے اوپر ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے. فیضا جا, دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے. اب وہ بہت سارے مقامات پر ہے زندگی اور موت کی جہاں ویسے ہیں, احادیث آپ اٹھا کر دیکھیں اس میں بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی, یہ گستاخی نہیں ہے, بلکہ اگر کسی نے یہ مانا کہ آپ کو موت نہیں آئی تو کتنی بڑا گستاخ ہے وہ. سب سے پہلی چیز آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی, آپ زندہ تھے, تو صحابہ کرام نے جنازے کی نماز کس کی پڑھی؟ زندہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر کے, جب غسل کا مسئلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو غسل کیسے دینا ہے, تو صحابہ کرام میں آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تمام لوگوں کو جو غسل دیا جاتا ہے تو کپڑے اتار کر دیا جاتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا جائے. تو کہتے ہیں کہ آپس میں گفتگو چل رہی تھی حجرے کے اندر, ایک آواز آئی, گنودگی سی تاری ہوئی لوگوں پر, ایک آواز آئی کہ لباس جو پہنے ہوئے ہیں اسی لباس میں آپ کو غسل دیا جائے. اللہ کے نبی کو غسل دیا گیا. حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ ہم کی ذاتی تھی اور اللہ کے نبی کے وہ الفاظ یاد نہیں تھے کہ اگر تو مری تو میں تجھ کو غسل دوں گا, نہیں تو ہم لوگ غسل دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو دیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور آپ لوگ آپ کو غسل دینے کھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آخر وقت آیا اور آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی ہاتھوں میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بے قابو ہوئی غم سے. حضرت فاطمہ اپنے ابا کے بارے میں کہتی ہے کہ لوگوں میں خبر دیتی ہوں جبرائیل کو کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے. سب سے پہلے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں تشریف لائے، اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کی چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیشانی کو بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ کے رسول رخصت ہو گئے. صحابہ کرام زار و قطار کیوں رو رہے ہیں جب اللہ کے نبی زندہ ہیں؟ تو زندے کے پر رویا جاتا ہے کہ مردے پر رویا جاتا ہے؟ پھر جنازے کی نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ غسل دے کر کے آپ کو رکھ دیا گیا، 4 آدمی آتی تو حجرے میں جنازے کی نماز پڑھتے تھے. آپ اپنے ابا کو لٹا کر کے پڑھ کر بتاؤ ذرا سا جنازے کی نماز زندے کی کرو گے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور دعا کیا پڑھتے ہیں؟ دعا کیا پڑھ رہے ہیں اس میں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. زندہ اور مردہ کس کی پڑھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے اتنی بڑی گستاخی کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لے جا کر کے دفن کر دیا. کیا کہہ رہے ہو آپ اپنے باپ کے فوٹو پر نہیں ڈال سکتے مٹی. یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہے. اللہ کے نبی کو زندہ ماننے والا صحابہ امہات المومنین خود اللہ کے رسول کا گستاخ. وہ ہے گستاخ رسول، وہ ہے گستاخ صحابہ، وہ ہے گستاخ امہات المومنین. اور آگے بڑھ گئے. 4 مہینے کی عدت امہات المومنین نے گزاری. شوہر زندہ ہو اور امہات المومنین عدت پہ بیٹھ جائیں. ہمارا باپ زندہ رہے گا اور ہماری ماں عدت پہ بیٹھے گی. آپ کی ماں کو بیٹھاؤ ذرا سا، دیکھو کیا ہوتا ہے. دوسرا تو کوئی نہیں، آپ کا ابا ہی سمجھا دے گا اس کو اچھی طرح. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ امہات المومنین کی گستاخی نہیں ہے؟ اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے. یہ کیا یہ بدعقیدگی جب کرتا ہے آدمی تو اصل میں ایک چیز نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کے جلوں میں چلتی ہیں. اور آگے بڑھ گئے. حضرت فاطمہ آتی ہیں اور حضرت فاطمہ آ کر کے کہتی ہیں میرے بابا کا حصہ چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کچھ چھوڑا ترکہ چاہیے مجھ کو. بیٹی ترکہ مانگنے آئی ہے باپ کا. زندے کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے؟ کیا الزام لگا رہے ہو آپ؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی زندہ ہے اور ترکہ مانگنے آ گئی. ان کی شان میں گستاخی. حسن و حسین کو لے کر کے آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھیے تاریخ، پڑھیے سیرت کی کتابیں پڑھیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ کا بیان غلط ہے. اور سب سے پہلے تم اس سے ملنے والی ہے تو پہلے رونے لگی، پھر ہنسی. لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو کہا کہ پہلے میرے والد نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، جا رہا ہوں، موت. اس کے بعد تو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی. کہاں جا کر ملے گی؟ مل تو رہی تھی یہیں پر. اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے کہا. کیا حضرت فاطمہ غلط کہہ رہی ہیں؟ عورتوں میں کہا سب سے لمبا ہاتھ حضرت زینب. لوگوں نے اپنے ہاتھ ناپنے لگے. اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، توفا کا لفظ ہے تو آپ کا سر میرے سینے اور ران کے درمیان تھا. کیا گستاخ ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبہ دیا آپ نے، اور خطبہ جب دیا آپ نے تو بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ جان لے کہ اللہ حی لا یموت. اور جو محمد کو معبود مانتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، وہ جان لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے مات، آپ کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی. یہ لفظ کہا وہ ساقی اللہ کے نبی کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے. اور زندگی میں تو ایسا معاملہ ہے کہ اب جب بیمار تھے اور حجرے کا کپڑا ہٹایا تو حضرت ابوبکر صدیق حالت نماز میں پیچھے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ زندہ ہیں اور صحابہ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں. اختلاف ہو رہا ہے صحابہ کرام میں کیا کریں.
اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر نہیں بتا رہے ہیں، کوئی حجرے میں جا کر پوچھ نہیں رہا ہے، قبر کے پاس جا کر سوال نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اس کا کیا جواب ہے۔ یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اور صرف اللہ کے نبی نہیں، دیگر انبیاء بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے۔ ہمارے یہاں نبی سے کم درجے کے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں لوگ، ان کو زندہ مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، یہ سب وفات کے وقتوں کے واقعات ہیں سب ان کے۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی وفات ہوئی، جنازے کی نماز پڑھائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کی اہلیہ نے آپ کا غسل دیا، حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی، سب کی وفات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، ہر شخص کو مرنا ہے۔ یہ ماننا بدعقیدگی نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے، عمر فاروق کا عقیدہ ہے، عثمان ذو النورین کا، علی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، سعد ابن ابی وقاص، سارے عشرہ مبشرہ، سارے بدر اور احد کے شرکا صحابہ، سب کا یہ عقیدہ تھا۔ امہات المومنین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا، آپ کے نواسوں کا، آپ کے چچا حضرت عباس کا، آپ کے چچا صاحب حضرت عبداللہ ابن عباس کا، آپ کے داماد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سب کا یہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط نہیں ہے، اس کے خلاف عقیدہ جو ہے یہ تمام لوگوں سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے، قرآن کی واضح آیات، احادیث مبارکہ کے واضح الفاظ سے ہٹا ہوا، من گھڑت بنایا ہوا عقیدہ ہے۔ تم ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ قیامت اس دنیا میں تو نہیں آنا ہے، اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آنا ہے، اور قیامت سے پہلے تمام لوگوں کو مر جانا ہے، تمام لوگوں کو۔ اللہ نے یہاں قیامت کا تذکرہ کیا، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے واضح طور پر ہر شخص کو موت آنا ہے، اور موت جب آئے گی تو آپ اس کو ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جا اس کے جسم میں روح پھونک، اس کی عمر لکھ، اس کا رزق لکھ، یہ 4 کام کرتا ہے وہ۔ روح پھونکتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کا رزق لکھتا ہے، اور وہ نیک رہے گا یا بد، یہ۔ اور اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے ہر شخص کے بارے میں لکھ دیا کہ کس وقت اس دنیا میں پیدا ہوگا اور کب اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے، تو آخری سور پھونکنے سے پہلے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ایک طویل مدت اس پر گزرے گی۔ وہ جو قرآن کے اندر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 زمین اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا والارض قبضتہ جمیعا یوم القیامہ والسماء مطویات بیمینہ، اور پھر ارشاد فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں ہے دنیا کے متکبر، انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کوئی آواز نہیں ہوگی، ایک لمبی مدت گزرے گی۔ تو قیامت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ یعنی یہ جو جائیں گے جب اللہ کی جناب میں، تو توحید اور شرک کا معاملہ جس کے بارے میں دنیا میں جھگڑا ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں وہاں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا اللہ فیصلہ فرما دے گا، اللہ رب العالمین۔ تم سب کو اللہ کی جناب میں قیامت کے روز حاضر ہونا ہے، پہنچنا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اب یہ اوپر کی آیتیں جو چلی آ رہی تھی 23ویں پارے کی، ہم لوگ زندگی اور موت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انک میت وانہم میتون، ہم لوگ جھگڑ رہے ہیں زندہ ہے، کوئی مردہ بولا تو گستاخ۔ ارے بھائی حی قیوم اللہ ہے، نیند اس کو نہیں ہے، موت اس کو نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ سب صرف اس کی شان ہے، بس کسی بندے میں نہیں ڈھونڈنا ہے، اس کی جیسی کوئی شے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔
اکیلا ہے وہ بالکل، تو کسی کے اندر یہ نہیں ہوتی، بندہ ہے۔ اب یہاں پر جو گڑبڑ ہوتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ بندوں میں اللہ تعالیٰ ممتاز کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے ممتاز کیا ہے آپ کو، تو بندوں میں ایک نمبر۔ اب بندگی سے نکال کر آپ کہیں اور ڈال دو انسانوں سے تو وہ ختم ہی ہو جائے گا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کیا دی؟ عزت۔ فرشتوں کو تو مسجد ملائک کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا، کون سی مخلوق میں ڈالو گیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں تو ہے وہ، اب اس میں سب سے افضل مان لو یہ ہے۔ اب یہاں سے آپ نے نکال دیا، رب تو آپ بنا نہیں سکتے، کوئی دوسری مخلوق، تو آپ ہی خود اشرف المخلوقات بولتے ہو انسان کو، آپ لوگ کیا بولتے ہو؟ اشرف المخلوقات بولتے ہو نا، تو پھر کیا کرو گے؟ اللہ نے جو انسانوں کی کیٹیگری بنائی ہے انسان، لیکن کوئی لائے تو ایسا بے مثال اللہ نے بنایا، خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خوبیاں ساری جمع فرما دی۔ حسن یوسف دمئی سید بیسا داری، چخوب احمد آرند تنہا داری، بلغ الولا بکمال ہی کشفت دجا بجمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا۔ اللہ نے بے مثال بنایا۔ انسانوں میں کوئی آدمی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ نے کہا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، خصوصیات اللہ نے دے دی تو اس کو انسان مانو۔ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے، اگر انسان مانے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مانا۔ پہلے ان کو انسانوں سے باہر کرو۔ کوئی 12 سال تک کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے، کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے، لوگوں کو کھانا بانٹ رہا ہے 12 سال۔ ارے بولتے وقت یہ تو سوچو انسانی سماج اور معاشرے میں دوسرے انسان بھی ہیں، 12 دن میں کیا ہوتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کوئی کھڑا ہے تو کھڑا ہی ہے، کوئی سجدے میں تو سجدے ہی میں ہے، کوئی 30 سال سے ایک سال آسمان کی طرف دیکھ کر غور و فکر کر رہا ہے، بولے 30 سال سے یہی کر رہے ہیں، اب وہ 30 سال کھڑے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، دیمک کھائے وہ بھی گر گئی، ٹوٹ گئی، تو کوئی کھڑا رہا اتنی دیر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے ہیں، پیر میں ورم آ جا رہا ہے، لیکن آپ رات بھر نہیں کھڑے رہے ہیں۔ صحابہ سے کہتے ہیں میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ جسم کو وصیت دے کر ایک مرتبہ اللہ کے نبی تشریف لائے حجرے میں، آپ نے دیکھا ایک رسی ٹنگی ہوئی ہے، آپ نے کہا کس کی ہے؟ کہا زینب کی ہے۔ کہا کائے کی؟ کہا جب تھک جاتی ہے تو اس رسی کا سہارا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کھول دو۔ وصیت دے کر نماز نہیں، بلکہ یہاں تو حکم ہے کہ اگر آپ کو لیٹرین لگی ہے پہلے فارغ ہو لو پھر نماز پڑھو، بھوک لگی ہے پہلے کھا لو پھر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم نماز پڑھا رہے ہو تو پیچھے بچوں کا، بزرگوں کا اور عورتوں کا خیال رکھو۔ بہت لمبی نماز پڑھنا ہے آپ تنہائی میں پڑھیے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں جا کر نماز پڑھاتے تھے اللہ کے نبی پیچھے پڑھ کر، تو لمبی نماز پڑھاتے۔ اب ایک انصاری صحابی جو محنت مزدوری کرتے تھے، کسان تھے، تھکے کسان، بالکل جسم ٹوٹ جاتا ہے، ایسی محنت ہوتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جیسے عمالی ہے، ہمارے علوم کا کام ہے، تو ایسا ہی کام تھا۔ اب وہ لمبی نماز سورہ بقرہ آل عمران، تو انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم پڑا تو کہا ایسا بات کرتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم دین کے بارے میں لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو، آزمائش میں۔ اب دیکھیے کہ امام صاحب لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، اب بیچارہ مقتدی بولے یار امام صاحب بہت لمبی کرتے ہیں، تو لوگ بولیں گے دیکھ ذرا دیر قرآن بھی نہیں سن جاتا اس سے۔ آزمائش میں کون آیا؟ آپ کو لمبی پڑھنا ہے نا، رات بھر پڑھ گیا کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن جب آپ نماز پڑھانا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ میری طبیعت چاہتی ہے میں لمبی قرات کروں، لیکن پیچھے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ نچلی سطح کا خیال رکھا جاتا ہے سب سے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، بالکل پڑھ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی نماز میں بہت لمبی لمبی پڑھتے تھے۔ تو تکلیف دینے والی، اذیت دینے والی عبادتیں نہیں ہیں اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد اقصی فتح ہوئی، بیت المقدس، تو آپ جب تشریف لے گئے تو آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک پادری بہت اونچا ایسے مینار تھا، اس پر رسی سے باندھ کر کے ٹنگا ہوا تھا، اور بالکل لکڑی کا کانٹ، لکڑی کے جیسا ہے، بالکل سوکھ کر کے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یہ 24 گھنٹے میں تھوڑا سا کھانا کھاتا ہے، بس اتنی دیر کے لیے اتارا جاتا ہے، وہیں سونا وہیں سب کچھ۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ
اللہ تیرا کرم رب العالمین، تو نے بالکل فطری دین ہم کو دیا جس میں اس قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، آسانی۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے 40 سال وضو، ایک وضو سے نماز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لوگوں نے بنایا۔ میں اکثر کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی سب سے زیادہ یہ جھوٹے واقعات کے ذریعے کی گئی، یہ جھوٹے واقعات بنا کر کے شان میں گستاخی، کیونکہ واقعہ بنانے والے نے دماغ کا استعمال بہت کم کیا، نتیجہ یہ ہے کہ مذاق بن گیا۔ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک شخص آ کر کے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے کہا اپنی بیوی کو اگر تو ہانڈی چاٹی تو تجھ کو طلاق، تو اس نے ہانڈی چاٹ لی۔ واقعات جو بنائے گئے ہیں واقعات وہ بتا رہا ہوں۔ اب جب کسی بھی فقیہ کے پاس گئے تو بولے یار طلاق ہو گئی، یہ ٹیبل واقعہ ہے، اور ہر واقعے میں ایسے ہی رہے گا، سب لاجواب ہو گئے، آخری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیٹرن یہی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا طلاق نہیں بھی، سارے فقیہ جمع ہو کر ان کے پاس پہنچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ دیکھیے آپ کی شان میں کیسے گستاخی ہے۔ جب پہنچے تو کہا تم نے ایسے کیا کہا، کیوں کہا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس عورت سے پوچھو تو کیسے چاٹی تھی ہانڈی؟ اب اس نے بتایا یہ ایسے، تو بولا اس نے انگلی چاٹی، ہانڈی کہاں چاٹی؟ اب وہ جو صاحب میرے سامنے تھے وہ بڑے مسکرائے زیر موچ۔ میں نے کہا وہ کتا تھوڑی چاٹا تھا ہانڈی، اب انسان ایسے ہی چاٹتا ہے، کتا چاٹتا ہے زبان سے، کون بے وقوف جواب دے گا؟ امام ابو حنیفہ جیسا ذہین و فتین آدمی بولے گا یہ؟ ایک آدمی کو جب کہا گیا چاٹ مت تو اس کا مطلب وہ انگلی سے چاٹے گا، کتے کا جیسا کوئی نہیں چاٹتا ہے۔ کہاں سے بنایا یہ واقعہ؟ ایسے ٹیبل واقعات، پھالتو چیزیں، یہ آپ کی ذہانت کا واقعہ نہیں ہے، آپ کی تکذیب ہے۔ خیر، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، یہ ضروری چیزیں بیان کر رہا ہوں، آگے کا مضمون جو اسی سے متعلق ہے، اسی لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ 12 دن تک رہے مدینہ میں، اس کے بعد کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو کہا برداشت نہیں ہوتا، بس اب میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے 12 دن سے نہ پیشاب کیا ہے، نہ حاجت اور نہ ہوا خارج کی ہے، 12 دن۔ میڈیکل سائنس والوں کے سامنے مت بولنا یہ واقعہ، میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، ذرا سا آپ لوگوں سے بول رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے اپنے میں چل جاتا ہے سب جو بناتے ہیں 12 دن۔ اب یہ بتائیے صحابہ کرام میں کوئی تھا کہ جس نے 12 دن یہ کیا؟ تو کون افضل؟ کون؟ صحابہ کی شان میں گستاخی ہے؟ صحابہ سے افضل آپ بتا رہے ہیں؟ اچھا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ سنت یہ ہے کہ آپ روزانہ جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے، جب ضرورت محسوس ہوتی تھی جاتے تھے، وضو روزانہ کرتے تھے، 12 دن ایک ہی وضو، کیوں بنا رہے ہیں یہ فضیلتیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جو نارمل دین دیا ہے، نبی کا طریقہ بتائیے۔ افضل وہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، افضل وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے طریقے پر ہوتا ہے، یہ سب ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں عقیدت کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں بنا لی جاتی ہے جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے، اس لیے حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے اور حقیقت پر رہنا چاہیے۔ قیامت کو روز یہی سب جھگڑا ہوگا، فضیلتوں کا ہی جو بیان کی گئی یہ سب ہوگا۔ اب یہ دیکھیے آگے آ رہا ہے، بس یہ ترجمہ کر کے میں اپنی بات سمیٹ دوں گا انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ میری بات نہیں ہے، بہت غور سے سنیے، واقعات بیان کرنے والے، بتانے والے، بنانے والے سب سنیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے، سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ اب سچے دین میں کیا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ایسے کفار کے لیے جہنم کا ٹھکانہ نہیں ہے جو یہ کرے؟ والذین جاءوا بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پارسا ہیں۔ اب یہ لائیں گے کہاں آپ سچے دین کو؟ کیا بیان کریں گے لوگ؟ اس کی تفصیلات میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا، اللہ نے انشاءاللہ توفیق دی تو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین عقیدے، دین، منہج، عقیدت، لوگوں کی شخصیت، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس انداز میں سوچنے اور اسی انداز میں غور کرنے کی توفیق دے جس انداز میں تو نے بیان فرمایا رب العالمین۔ رب العالمین عقیدت کے نام پر عقیدے کی سوداگری سے محفوظ رکھ، عقیدت کے نام پر
کتاب و سنت کی تعلیمات کی مخالفت سے محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔